بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے مناقب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 150 ہجری میں ہوا۔ کا نام ہے در المختار، الموسوم بغایت الاوتار، اور اس کے لکھنے والے ہیں علاء الدین الحق-صفی، جن کا انتقال آج سے تقریباً 450 سال پہلے 1088 ہجری میں ہوا۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کرنے والے ہیں مولانا خرم علی اور مولانا محمد احسن نانوتوی صاحب، اور یہ پرنٹ ہوئی ہے سعید کمپنی، پاکستان چوک، کراچی سے۔ لکھنے والے یعنی علاء الدین الحق-صفی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میرے گھر تشریف لائے اور زبان مبارک کو یعنی اپنی زبان کو میرے منہ میں داخل کیا۔ بعد اس خواب کے میں نے اس کتاب کی تالیف یعنی لکھنا شروع کیا۔ نمبر 33 پہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے معجزے ہیں، ایک تو قرآن ہے اور دوسرا امام ابو حنیفہ کی شخصیت، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 70 سال بعد پیدا ہوئے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آمد کے بارے میں اور ان کی علمی خدمات کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا تھا، نہیں پیشن گوئی کر دی تھی کہ میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوں گا۔ یعنی اسی پیج نمبر 33 پر لکھا ہوا ہے کہ معجزات مصطفیٰ بعد القرآن، اور حاصل کلام یہ ہے کہ بے شک امام ابو حنیفہ نعمان معجزات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے قرآن کے بعد بڑا معجزہ ہے۔ پر ہے کہ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی اسی مذہب یعنی مذہب حنفی کے موافق عمل کریں گے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح کا اتحاد بھی اور ابو حنیفہ کا اتحاد بھی کے موافق ہی پڑے گا۔ نمبر 31 پر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم نے میرے سبب سے فخر کیا اور میں فخر کرتا ہوں ایک مرد کے سبب سے جو میری امت میں ہے، اس کا نام نعمان ہے اور کنیت اس کی ابو حنیفہ ہے، اور میری امت کا چراغ ہے۔ اسی صفحے پر کے جو اس کے ساتھ یعنی ابو حنیفہ کے ساتھ محبت رکھے سو مقرر اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے سو البتہ اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ کہتے ہیں کہ امت موسوی اور عیسوی یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں اگر ابو حنیفہ کے مانند کوئی شخص ہوتا، کوئی عالم ہوتا، تو وہ لوگ یہودی اور نصرانی نہ ہوتے، یعنی دین کی تحریف اور تبدیل نہ کرتے۔ اس صفحے کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر علم سریا یعنی ستارہ یعنی بہت دور کی ہوتا تو البتہ چند مرد فارس اس کو پا جاتے۔ نمبر 29 پر ہے کہ امام صاحب نے جہاں پہ وفات پائی وہاں پر انہوں نے 70,000 قرآن ختم کیے تھے۔ اچھا، پھر وہ ایک رکعت میں ایک قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن کو ایک رکعت میں ختم کیا، اور رمضان میں 60 بار اکثر ختم کیا کرتے تھے، اور وہ فجر کی نماز عشاء کے وضو سے 40 برس پڑھی، اور اکثر شب تمام قرآن کو ایک رکعت میں پڑھتے، اور جس مکان میں ان کی وفات ہوئی اس بستر پہ 70,000 قرآن کو ختم کیا۔ ان کے فرزند فرماتے ہیں کہ آپ یعنی امام ابو حنیفہ نے 30 سال تک افطار نہیں کیا اور 40 سال تک نہیں سوئے، اور آپ نے 55 حج کیے۔ اچھا، سب سے بڑی چیز ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معراج پہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے، مگر امام ابو حنیفہ نے خواب میں 100 دفعے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، 100 دفعے، اور آخری دفعہ جب دیدار کیا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک سوال بھی کیا کہ اے اللہ، قیامت کے دن کس چیز سے نجات پائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا سکھائی۔ پیج نمبر 30 پہ ہے کہ وہ بیت اللہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے، دو ستونوں کے درمیان ایک پیر پر دوسرا پیر رکھ کر
کھڑے ہو گئے اور آدھا قرآن ختم کیا اور پھر اس بعد پیر تو کو جو نا ادھر یعنی دوسرے پیر پر دوسرا پیر رکھیں اور یہاں تک کہ قرآن ختم کیا. پھر جب یہ کام کر چکے تو بیت اللہ کے ایک جانب سے آواز غیبی آئی. یعنی اب اللہ کی آواز سمجھیے یا کسی کی آواز سمجھیے کہ یعنی جو آواز غیبی میں تھا کہ اے ابو حنیفہ ہم نے تجھ کو بخشا اور اس کو بخشا جو تیرے تابعی ہو اور ان لوگوں میں سے جو تیرے مذہب پر ہیں قیامت تک. یعنی جو بھی امام ابو حنیفہ کے مذہب پہ ہوگا وہ بخشا جائے گا. پھر صفحے نمبر 21 پر ہیں کہ یعنی فقہ کے کتابوں کو مطالعہ کرنا تہجد کی نماز سے بہتر ہے. اچھا، اور فقہ کا سیکھنا افضل ہے باقی قرآن کے سیکھنے سے. یعنی ایک مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کو ایک آیت سیکھنا تو فرض ہے، اور نماز کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 آیتوں کا سیکھنا واجب ہے. اور فقہ کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، اور قرآن کی تعلم ہے. قرآن کا تعلم سنت ہے اور فرض افضل ہے سنت سے. اور آپ نے 12 لاکھ مسائل پر فتویٰ دیا. 572 ہجری میں ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، نام تھا ان کا موفق بن احمد مکی. ہاں، تو وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر یہودیوں کی کتاب توریت میں بھی آیا ہے، اور یہی چیز شاہ محمد عبدالحق دہلوی انہوں نے بھی لکھا ہے، جن کا انتخاب 1642 میں ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا ذکر توریت میں بھی آیا ہے. اچھا، پھر ان کی کتابیں شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ 600 ہجری میں ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ختم ہو گئی تھی کہ دستیاب نہیں تھی. تو یہ کہتے ہیں، احناف کہتے ہیں کہ وہاں پہ سینٹرل ایشیا میں کوئی دریائے جیہون ہے، تو امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کتابوں کو وہاں سے دستیاب کریں گے، وہ دریا میں سے وہ کتابیں نکالیں گے. خیر بہت سی چیزیں ہیں. اچھا، خواب ہیں، 2-3 خواب سن لیجیے. خوابوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے. مفتی عزیز الرحمن دیوبندی کی کتاب میں بھی بہت سے خوابیں لکھی ہوئی ہیں، اور ایک دوسری کتاب ہے سیرت ابو حنیفہ، یہ مولانا فائز احمد مکتب نبویہ لاہور سے چھپی ہے. بے حساب اس میں خوابیں ہیں. تو ایک خواب ہے کہ امام ابو یوسف یعنی ابو حنیفہ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت بڑا وسیع محل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ کے ارد گرد نہیں، آپ یعنی ابو حنیفہ ایک بہت بڑے وسیع محل میں جلوہ فرما ہے، آپ کے ارد گرد آپ کے شاگردوں کا بہت بڑا حلقہ ہے. آپ نے فرمایا کاغذ، قلم اور دوات لاؤ. میں اٹھ کر قلم و دوات لے گیا. آپ نے کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کیا. میں نے عرض کی حضور آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ان شاگردوں کا نام لکھنا چاہتا ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی ہے، یعنی ابھی مرے بھی نہیں، ان کے لیے جنت لکھی جا رہی. میں نے بڑھ کر عرض کیا کہ حضور میرا نام بھی لکھ لیں. آپ نے فرمایا تو ہمارا نام بھی لکھ لیا ہے کہ قیامت برپا ہے. اور ابو حنیفہ
ایک بلند جگہ جھنڈا لیے کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت آپ کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا میں اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ انہیں ساتھ لے کر میدان حشر میں چلوں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگ جمع ہو گئے اور آپ انہیں لے کر چل پڑے۔ آپ کا جھنڈا بلندیوں پر لہرا رہا تھا، ہم بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ ایک دوسرا خواب ہے کہ خواب میں دیکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ کے ساتھ حضرت علی بھی کھڑے ہیں۔ اسی اثنا میں ابو حنیفہ داخل ہوئے۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر آپ کی بہت تعظیم کی، یعنی ایک صحابی داماد رسول نے حضرت امام ابو حنیفہ کی تعظیم کی۔ ختم کرنے سے پہلے مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم کی بنیاد رکھے تھے، جن کا انتقال 1879 میں ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا ہوں اور میرا چہرہ کوفے کی طرف ہے اور میرے پیروں کے پاس سے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو اس کی انہوں نے یہ تعبیر کی کہ یعنی میری وجہ سے فقہ حنفی کو تقویت ملیں گی اور اس کا جو ہے نا پوری دنیا میں وہ پھیل جائیں گا۔ خیر، اس قسم کے کئی خوابیں ہیں اس میں دیوبند کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے غلو سے بچائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔